الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج کے درس کی شامل حدیث صحیح بخاری سے ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا، کہ اللہ تعالی جس کسی کے ساتھ بھلائی خیر کا ارادہ فرماتا ہے، یصب منہ، تو اللہ تعالی اس کو مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ ہم نے ایک حدیث کے تحت یہ سیکھا کہ خودکشی کرنا حرام ہے۔ ایک حدیث کے تحت یہ سیکھا کہ جب کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو موت کی تمنا کرنا بھی نبی پاک علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ اب ہماری زندگیوں میں یہ جو تنگ دستیاں، یہ پریشانیاں، یہ جو مصیبتیں ہیں، ان کے مختلف اسباب ہیں۔ جن مصیبتوں، تنگ دستیوں، پریشانیوں کی بنیاد پر ہم خودکشی کرنے کا یا موت کی خواہش یا تمنا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، حالانکہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کی ذات کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنے کا اللہ پاک ارادہ فرماتا ہے تو اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کی تشریح ہم ایک چھوٹے سے واقعے سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا ایک وزیر تھا۔ اس کو یہ عادت تھی کہ جو کوئی بھی کام ہوتا وہ اس پر کہہ دیتا کہ اچھا ہوا۔ ایک مرتبہ وزیر کی بادشاہ کے درمیان بات چیت ہوئی تو بادشاہ کی انگلی پہ کوئی چوٹ لگ گئی، بادشاہ کی انگلی کٹ گئی تو وزیر نے کہہ دیا اچھا ہوا۔ اب بادشاہ کی انگلی کٹی، وزیر نے کہا اچھا ہوا۔ بادشاہ کو یہ بات بری لگی، بادشاہ نے وزیر کو جیل میں ڈال دیا۔ وزیر نے پھر کہا اچھا ہوا، یعنی بادشاہ کی انگلی کٹنے پہ بھی اس نے کہا اچھا ہوا اور اپنے جیل کے حکم سننے پر بھی اس نے کہا اچھا ہوا۔ بادشاہ کا پروگرام بنا جنگل میں شکار کرنے کا۔ وہ شکار کی غرض سے جب جنگل میں گیا تو ایک جانور کے تعاقب میں وہ اتنا جنگل کے آگے چلا گیا کہ تنہا رہ گیا، اور وہاں اچانک اس کا آمنا سامنا ایک شیر کے ساتھ بھی ہو گیا۔ تو بادشاہ نے اپنی ہمت اور عقل کو اکٹھا کیا اور لیٹ گیا اور اس نے اپنا سانس اور اپنا دم روک لیا۔ جب شیر اس کے قریب آیا، اس نے سونگھا بادشاہ کو تو اس کی کٹی ہوئی انگلی میں سے زخم کی بدبو آئی تو شیر اس کو مردہ سمجھ کر چھوڑ کر چلا گیا۔ بادشاہ کو سمجھ آئی کہ واقعتاً میری انگلی کا کٹ جانا میرے لیے اچھا ہوا۔ اگر آج میری انگلی نہ کٹی ہوتی تو شیر مجھے نگل جاتا، کھا جاتا۔ وہ اپنے دربار میں واپس آیا اور اس نے حکم دیا کہ وزیر کو باہر نکالا جائے۔ اس نے وزیر سے کہا کہ مجھے اپنی انگلی کے کٹنے کی تو سمجھ آ گئی کہ اچھا ہوا، یہ جو میں نے تمہیں جیل میں جانے کا حکم دیا، تم نے اس پہ بھی کہا اچھا ہوا، اس کا کیا مطلب تھا؟ اس نے کہا بادشاہ، اگر میں جیل میں نہ ہوتا، باہر ہوتا، آپ مجھے بھی اپنے ساتھ ہی شکار پر لے جاتے۔ آپ کی انگلی کے زخم کی بدبو کی وجہ سے آپ تو بچ گئے،
میرا جسم تو صحیح سلامت تھا، شیر مجھے نقصان پہنچا سکتا تھا، اس لیے آپ کی انگلی کا کٹنا ہی آپ کے لیے اچھا ہوا، اور میرے لیے میرا جیل جانا ہی میرے لیے اچھا ہوا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی انسان کے لیے بھلائی خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، تو یہ جو مصیبتیں ہوتی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی ہمارا فائدہ، نفع، بھلائی، خیر موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں، آداب، احکامات سیکھنے، سکھانے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔